بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹو دی پوائنٹ، سروائیول اسکلس اور امپلائبلٹی اسکلس کے حوالے سے ہم آج آپ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کون سی صلاحیتیں ہیں جو آپ کو جاب دلانے میں معاون ہوتی ہیں اور امپلائر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ صلاحیتیں ان کے لیے بہت اہم ہیں. امپلائبلٹی اسکلس کے حوالے سے یعنی وہ صلاحیتیں جو آپ کو جاب دلانے کے معاملے میں معاون ہو سکتی ہیں وہ 7 ہیں. نمبر 1، پروڈکٹیو ایٹیٹیوڈ اینڈ پرسنل کوالٹیز. نمبر 2، پیپل اسکل یعنی لوگوں کے ساتھ ملنے ملانے، روابط رکھنے اور معاملات طے کرنے کی صلاحیتیں. پنکچوئلٹی اینڈ اٹینڈنس، critical thinking and problem solving, time and resource allocation, business basics. اور نمبر 7، انفارمیشن اینڈ انالیسس ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن. نمبر 1، پروڈکٹیو ایٹیٹیوڈ اینڈ پرسنل کوالٹیز یعنی آپ کی ذاتی خوبیاں جو آپ کی کارکردگی میں اضافے کا باعث بنیں گی. نمبر 1، آپ کا جو ذاتی کردار ہے یعنی آنیسٹی، ایتھکس اینڈ انٹیگریٹی، یہ سب سے اہم ہے. آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے، جس پروفیشن میں بھی جائیں گے، آپ کی ترقی کی سیڑھی جو ہے وہ انہی لکڑیوں سے بنتی ہے. نمبر 2، یوز ٹائم ایفیشینٹلی وداؤٹ سیکریفائسنگ کوالٹی یعنی اپنے وقت کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت، اور اس انداز سے صلاحیت کہ آپ کی کوالٹی متاثر نہ ہو. نمبر 3، محتاط طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت یعنی احتیاط کے ساتھ، یعنی آپ کے کام سے آپ کی ادارے کو فائدہ ہو اور آپ کے ساتھیوں کو اور ادارے کے دیگر افراد کو نقصان نہ ہو. نمبر 4، کرٹسی اور ریسپیکٹ، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھے طریقے سے لوگوں سے پیش آنا اور اپنے انداز فکر اور اپنی رواداری کو سامنے رکھتے ہوئے پیش آنا، اور ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا اور آگے بڑھتے رہنا. نمبر 2، انسانی معاملات سے نمٹنے اور پیش آنے کی صلاحیتیں. نمبر 1، اپنے ادارے میں اور اپنی ٹیم کے ساتھ جو بھی آپ اپنی صلاحیتوں اور خوبیوں اور محنت کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں. دیگر افراد کے کنٹریبیوشن اور ان پٹ کا خیال رکھیں اور اس کا احترام کریں. جو لوگ آپ کو فیڈ بیک دیں، آپ کے متعلق جو تاثرات بیان کریں، ان کو ری ایکشن کی بجائے آپ قبول کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور لوگوں کے ساتھ کنسٹرکٹیو اور افیکٹو ریلیشن شپ، کسٹمرز، سب آرڈینیٹ، سپروائزرز اور پیئرز، یہ وہ افراد ہیں جن کے ساتھ آپ کا صبح سے شام تک رابطہ رہتا ہے. ان کے ساتھ آپ جو ہیں وہ اچھی ریلیشن شپ مینٹین کرنے کی کوشش کریں. نمبر 3، پنکچوئلٹی اینڈ اٹینڈنس. آج کے دور میں کورونا کے بعد جو نیا رواج اور نئی روایات شروع ہوئی ہیں وہ ورک فرام ہوم ہے. چاہے آپ ورک فرام ہوم کر رہے ہوں یا فزیکل کام کر رہے ہوں یا ہائبریڈ سسٹم ہو، جو بھی آپ نے یا آپ کے ادارے نے وقت متعین کیا ہے، یعنی فزیکل انوائرمنٹ میں ادارے کا وقت کام آتا ہے اور ورچوئل انوائرمنٹ میں ادارے کی طرف سے جو ٹائم دیا جاتا ہے اسے فالو کرنا بہت ضروری ہے. یعنی ارائیو ایٹ ورک سائٹ یا ورک اسٹیشن آن ٹائم. نمبر 2 یہ ہے کہ کمپنی کے جو پالیسیز ہیں ریگارڈنگ شیڈولڈ اینڈ انانٹیسپیٹڈ ایبسنسز کی، ان کو آپ فالو کریں، اپنی مرضی سے چھٹیاں نہیں کریں، اور ایسا نہ ہو
کہ آپ چھٹیاں لینے کے معاملے میں یا میٹنگوں سے یا دفتر سے غائب ہونے میں شہرت حاصل کر لیں، اور آپ جو ہیں اپنے دن کی کام کی پوری تیاری کے ساتھ، شیڈول کے ساتھ، ٹو ڈو لسٹ کے ساتھ ہمیشہ تیار رہیں اور اس کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے چوتھی چیز کی طرف، جس کا عنوان ہے کریٹیکل تھنکنگ اینڈ پرابلم سالونگ۔ آپ کو اداروں میں اچھی جاب ملنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ادارے کی بہتری، پروفٹ کی امپرومنٹ اور ادارے کے کامیابی کے ذریعے بنے، پرابلم سولو کریں۔ آپ میں اس بات کی خوبی ہونی چاہیے کہ آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کے کازز کو ریویو کریں، ان کے ایفیکٹس کو دیکھیں، اور اس کے بعد بیسٹ سولوشن جو ممکن ہے اس ادارے کے اندر رہتے ہوئے وہ آپ لینے کی کوشش کریں۔ آپ لاجک، ریسرچ، انوویشن، فیوچر ویژننگ اور کریٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں۔ پانچویں چیز امپلائیبلٹی اسکلز کے حوالے سے یہ ہے کہ ٹائم اینڈ ریسورس ایلوکیشن۔ آپ اتنے قابل اعتماد ہوں کہ جو بھی آپ کو اسائنمنٹ دیے جائیں آپ انہیں کما حق کہو، یعنی اس اسائنمنٹ کا جتنا حق ہے اس کے مطابق اور احسن طریقے سے اور حق کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ڈیڈ لائنز کو بھی میٹ کر رہے ہوں، اس لیے کہ یہ بہت بڑی صلاحیت ہے، اور آپ کام میں نہ پروکرسٹینیشن کریں نہ ہی پرفیکشن کی کریں، اس لیے کہ پروکرسٹینیشن آپ کو کام شروع نہیں کرنے دیتا اور پرفیکشن آپ کو کام ختم نہیں کرنے دیتا۔ امپلائیبلٹی اسکلز کے حوالے سے چھٹی جو چیز ہے وہ ہے بزنس بیسکس، یعنی انڈرسٹینڈ امپلائرز آرگنائزیشن اینڈ مشن۔ آپ امپلائرز کے جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کی سپورٹ کریں، کسٹمرز کی ایکسپیکٹیشن کو رسپونڈ کریں، اور اپنے ڈریس، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے والدین کی تربیت اور اپنے ادارے کے اصول و ضوابط اور پروٹوکول کا بھرپور خیال رکھیں، اور آپ کو بزنس کے بنیادی کنسپٹس کا تصور بھی ہو، خیال بھی ہو، شعور بھی ہو، اور اس پہ عمل بھی کرتے ہوں۔ ہم جس دور میں ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کا دور ہے۔ چیزیں ڈیوائسز پہ اویلیبل ہیں، چیزیں انٹرنیٹ پر اور وائی فائی کے ذریعے سے اویلیبل ہیں۔ انالیٹیکل اسکلز، کمپیوٹر اسکلز اور اس قسم کی جو صلاحیتیں ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اب نئے دور کے تقاضے اور نئے دور کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، تو آپ کو دور حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور آئندہ 20-25 سال کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہوگی، اس لیے کہ آپ کا سروائیول، آپ کی بقا، آپ کی کامیابی انہی صلاحیتوں کے باعث ہوگی۔ آپ ڈیمونسٹریٹ کریں گے کمیونیکیشن اسکلز اپنے کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، یعنی آپ میں وہ صلاحیت ہونی چاہیے تحریری، زبانی، پریزنٹیشن کی، پاور پوائنٹ کی، اور اس انداز سے بھی جتنے بھی چیزیں آ گئی ہیں وہ صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ورک پلیس ٹیکنالوجی کا خیال رکھیں اور وہ صلاحیتیں بڑھائیں، اور کلیکٹ اینڈ انٹرپریٹ ریلیونٹ انفارمیشن ایکوریٹلی، جو متعلقہ انفارمیشن ہے، ٹو دی پوائنٹ انفارمیشن ہے، وہ حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کریں اور اسے استعمال کرنے کی بھی صلاحیت پیدا کریں۔ یہ 7 اشارات تھے اور ہر اشارے کے اندر پوائنٹس بھی تھے۔ آپ اسے چیک لسٹ بنا لیں اور ہر ہفتے اپنے پروگریس کا جائزہ لیتے رہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین یہ سب کچھ تیری رحمت کے واسطے سے مانگتے ہیں۔ اے مضبوط سلسلے والے اور صحیح معاملات کے مالک، ہم تجھ سے روز وعید کا امن چاہتے ہیں،
اور یوم خلود کی وہ جنت مانگتے ہیں جہاں رفاقت اور کی گواہی دینے والے مقربین کی، اور رکوع و سجود کرنے والوں کی، اور وفا عہد کرنے والوں کی۔ آمین۔